نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، 2 جمعہ سے آج کل کے جو حالات ہیں اور غیروں کی جو سازش ہے مسلمان بچوں کے خلاف، مسلمان نسل کے خلاف، اور عصری جو تعلیم ہے اس کے بارے میں مختصر بات میں نے آپ کو سنائی تھی. اب ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو مختصر سمجھاؤں. اس کے لیے وقت چاہیے تفصیل کے لیے، لیکن آج کی مجلس میں وہ مختصر بات میں آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا بھی ایمان بچ جائے، ہماری اولاد کا بھی ایمان بچ جائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ ایمان بچانے والا اللہ ہے. اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے اس پر عمل کرنا، جو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بات پیش کروں گا اس پر. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا مختصر مفہوم ہے، اے لوگوں، مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو، جمیع مجتمع ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں، جمع ہو کر. یہ سب سے پہلا حکم. ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو، تفریقہ پیدا مت کرو، پھوٹ مت ڈالو آپس میں، دشمنیاں مت پیدا کرو آپس میں. بس یہ آیت مختصر ٹکڑا ہے میں نے جو تلاوت کیا. اس کو اگر کوئی مضبوطی سے تھام لے، اور مسلمانوں ہی کو حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس آیت پر عمل ہو جائے. پوری دنیا مل کر انشاءاللہ مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی. چاہے کتنے ہی فتنے آ جاوے، آندھی کی شکل میں ہو،
طوفان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ارتداد کے فتنے ہوں، چاہے وہ الحاد کے فتنے ہوں، چاہے کوئی بھی فتنہ ہو، بے حیائی کا فتنہ ہو، چاہے کوئی حکومت لیول پر فتنہ ہو، چاہے ایسا ہی فتنہ کیوں نہ ہو، چاہے اسلام پر ہو، چاہے ہماری ذات پر ہو، کوئی بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز اس پر اگر جو ہمارا عمل ہو جاوے، کوئی فتنہ ہمیں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کتنی ضروری ہے بات، اس سے آپ اندازہ لگاؤ۔ ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تو پوری دنیا میں سرخرو ہو گئے، پوری دنیا میں غالب آ گئے، کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکا، کوئی ان کو مرتد نہیں بنا سکا۔ اتنے مضبوط ایمان پر تھے، کیوں؟ اصل انہوں نے پکڑ لیا، اور اصل کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ کی رسی کون ہے؟ کلام مجید، حبل اللہ المتین الممدود۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لٹکائی ہے۔ یہ استعارہ کنایہ ہے۔ کیوں؟ رسی کو جب آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، ادھر سے ادھر وہ ہل سکتا ہے، لیکن رسی اگر مضبوطی سے تھامی ہے تو وہ گر نہیں سکتا، وہ ڈوب نہیں سکتا، ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح حالات آئیں گے دنیا میں، آزمائشیں ہوگی مسلمانوں کو، لیکن قرآن جو رسی کی شکل میں اس کو مضبوطی سے تھامو، انشاءاللہ ہم گر نہیں سکیں گے، ہم ہلاک نہیں ہو سکیں گے، ہم برباد نہیں ہو سکیں گے، اگر جو کلام مجید کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے تھاما۔ تو اس زمانے میں بس یہی ایک رستہ ہے بچنے کا، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو ایمان اگر بچانا ہے، اور اسی طرح ہماری اولاد کے ایمان کو بچانا ہے، کلام مجید کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، تعلیمات کو سمجھو، اپنے بچوں کو کلام مجید کی تعلیم دو، عقائد سکھاؤ، کلام مجید کیا کہنا چاہتا ہے بچوں کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھے، اور پھر اس پر عمل کرو۔ انشاءاللہ پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب کلام مجید کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لیا، سینے سے لگا لیا کلام مجید کو، کلام مجید سے وابستہ ہو گئے، تلاوت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے اپنے کلام مجید کو رہبر بنا لیا، اگر ہادی بنا لیا، انشاءاللہ العزیز کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی رسی ہے مضبوط۔ اور ایک تو یہ بات، دوسری بات مجتمع ہو کر آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے آج مسلمانوں میں کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے، سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑیاں ٹکڑیاں ہو چکے ہیں مسلمانوں کی۔ کتنے فرقے ہو چکے؟ 72 سے بھی زیادہ، 72 تو بڑے بڑے فرقے، اور پھر ان میں کتنے فرقے؟ کئی 100 فرقے ہو چکے ہیں مسلمانوں میں۔ مسلمان ایک نہیں ہونا چاہتا، مسلمان مجتمع نہیں ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تمہیں کلام مجید کو پکڑنا پڑے گا، مجتمع ہو کر آپس میں عداوتوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں فرقہ واریت کو ختم کرنا پڑے گا، آپس میں ایک ہونا پڑے گا، آپس میں عداوتوں کو دور کرنا پڑے گا، تب جا کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور اپنے اولاد کو بچا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، نہ حکومتیں ایسی طاقتور ہے کہ کوئی مقابلہ کر سکے۔ ایک ہی رستہ ہے تمام مسلمانوں کو اس آیت پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے عمل کرنا پڑے گا۔
بہت ضروری ہے یہ بات. کلام مجید کو لازم پکڑو اور مجتمع ہو جاؤ. اختلافات دور کر دو. چاہے اختلاف رائے ہو سکتی ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ اختلاف کہ دلوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاوے، دوری پیدا ہو جاوے، عداوتیں پیدا ہو جاوے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاوے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو، بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک دوسرے کا پورا چاہے، ایک دوسرے کے لیے حریف بن جاوے، یہ کسی حال میں اسلام میں جائز نہیں ہے. بہت بڑا نقصان ہے اس کا مسلمانوں جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ جتنے بھی اسلامی حکومت ہاتھ سے نکل گئی، ایک وجہ ہے اختلاف. اندلس میں 700 سال حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپس میں مسلمان لڑنے لگے، اختلاف پیدا کرنے لگے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جب لڑتا تھا، حملہ کرتا تھا، تو غیروں سے مدد مانگتا تھا، عیسائیوں سے مدد طلب کرتا تھا، تو عیسائی لوگ مسلمانوں کی مدد کر کے دوسرے مسلمان جو ہوتے تھے ان کو قتل کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی بنا پر، مسلمانوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا عیسائیوں نے. اب وہ کہاں تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اپنی بھی تو باری آئے گی کبھی. انہوں نے جب مدد مانگی عیسائیوں سے اپنے بھائی مسلمانوں کے خلاف، تو کبھی ان کی بھی تو باری آئے گی. تو اندلس کی حکومت کیسے گئی؟ ایسے گئی، قومیت پسند کی بنا، عصبیت کی بنا پر، اختلافات کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک اندلس میں کتنے راجا ہو گئے تھے گویا، اور کتنے حکومتیں ہو گئی تھی، اور آپس میں ہر وقت ہاتھا پائی، ہر وقت لڑائی کے اوپر، ہر وقت ایک دوسرے کے دشمن. کبھی نہ کبھی ان کی لڑائی بند نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا عیسائیوں نے کہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھا کے عیسائیوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی حکومت اندلس کی اپنے ہاتھوں میں لے لی. اور پھر کیا ہوا؟ کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اندلس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بے گھر کیا گیا. اعلان کیا گیا اگر یہاں اندلس میں رہنا ہے مسلمانوں کو تو عیسائی بننا پڑے گا، تب ہی وہ اندلس میں رہ سکتے ہیں. اگر نہیں رہنا ہے تو جہاں مسلمان ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. اس زمانے کا جو بڑا بادشاہ تھا شاہ عبداللہ، یہ نام آتا ہے اخیری جو بادشاہ، اس نے خزانوں کی چابیاں، اپنے محل کی چابیاں، اپنے ملک کی چابیاں عیسائیوں کے ہاتھ میں پیش کر دی، اور عاجزی کر کے یوں کہا ہمارے اعمال کے نتیجے میں آج یہ حکومت ہمیں آپ کو سپرد کرنی پڑتی ہے. اگر ہمارے اعمال ایسے بد نہ ہوتے، ہم میں اختلاف نہ ہوتا، تو آج تم ہمارے اوپر نہ چڑھ بیٹھتے، آج تم غالب نہ آتے. آج ہم اس طرح عاجزی کے ساتھ یہ چابیاں اور یہ حکومت آپ کو سپرد نہ کرتے، لیکن یہ ہمارے کرتوت کی سزا ہے. خود انہوں نے تسلیم کیا. تو اس طرح حکومتیں گئی. مسلمانوں آپس میں ٹکڑیاں، اختلافات، عداوتیں، دشمنیاں. اور کیسا اختلاف؟ معمولی مسئلے میں اختلاف. ایک مثال تمہیں کیسے مسئلہ میں اختلاف معلوم؟ عیسائی کوئی آتا تھا کسی مولانا کے پاس. کیوں؟ اس زمانے کے جو علماء بھی تھے مال پرست، دنیا پرست ہو گئے تھے، مادہ پرست ہو گئے تھے. ذرا ان کی تعریف کی، ذرا ہدیے تحفے دیے، جو کہہ دیا منوا لیا. تو ایک بڑا آیا عیسائی ایک مولانا کے پاس اور یوں کہا کہ ایک مسئلہ مجھے درپیش ہے، بہت میں پریشان ہوں، بڑے بڑے علماء سے ملا لیکن وہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکا. آپ تو بہت بڑے عالم ہیں. اتنی تعریف بیان کی، وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے سناتا. بہت تعریف بیان کی، پھولے نہ سنبھالے. یوں کہا آپ کے پاس تو میرا مسئلہ حل ہو ہی جائے گا. آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا آپ کے پاس کہ جو آپ نے حل نہ کیا ہو. تو کیا کہا معلوم؟ کہ وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کس رنگ کا تھا. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن وہ بہت تعریف کی، اس لیے مولانا کو بولنا ہی پڑے گا، اور پیسے بھی پیش کیے ہدیے کے طور پر، اس لیے جواب دینا ہی پڑے گا.
انہوں نے کیا کہا مان سفید تھا وہ کتا. اچھا واہ, آج آپ کے پاس جواب ملا. کتنے مفسروں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں لکھا, تفسیروں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. آپ کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے محقق ہیں, بڑے علامہ ہیں, واقعیتاً کہنا پڑے شاباشی دی. اور یوں کہا آج جمعہ کا دن ہے, آج جمعہ کے دن ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ مسئلہ چھیڑنا اور یوں کہہ دینا کہ بھائی اصحاب کہف کا کتا آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا کس رنگ کا تھا, سفید تھا. یا اللہ, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ سفید تھا کہ کالا تھا کہ لال تھا, اس سے کیا لینا دینا؟ یہ جھگڑا کروانا تھا. بس یہاں سے دوسری مسجد میں گیا, بڑی مسجد میں جو جامع مسجد تھی, وہاں کے امام صاحب سے ملا, ان کو بھی ہدیے تحفے دیے, ان کی بھی بہت تعریف کی اور ان سے پوچھا کہ ایک مسئلہ ہے حل نہیں ہوتا, اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا؟ تو ادھر بول دیا کالا تھا. واہ واہ, کیا کہنا پڑے, آپ کے پاس جو جواب ہے آج تک کسی کے پاس ہمیں نہیں ملا. انہوں نے کہا میں آپ کو پیسے ہدیے تحفہ بھی دیا. انہوں نے کہا آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن میں اس مسئلے کو چھیڑ دینا اور اپنے لوگوں کو کہہ دینا. تو انہوں نے مسئلہ دلائل کے ساتھ مطلب دلائل کے ساتھ مسئلے کو چھیڑ دیا اور بیان کر دیا اور یوں کہا کہ کون کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا؟ میں کہتا ہوں میرے پاس دلائل ہے, اصحاب کہف کا کتا کالا تھا. بس آپس میں جتنے بھی مصلی تھے انہوں نے سن لیا, اس مسجد والوں نے. اتنے میں مسجد سے فارغ ہوئے, جمعہ کی نماز سے چوراہے پر جمع ہوئے سب. تو اس مسجد والوں نے کہا اصحاب کہف کا کتا تو سفید تھا, وہ کہتے ہیں نا کالا تھا. یہاں تک اتنی چیز ہو گئی کہ ہاتھا پائی ہو گئی. بس یہی چاہتا تھا عیسائی کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو, جھگڑے ہو. مسلمانوں معمولی بات میں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں کھولی ہیں. اور وہ اصل بات کیا تھی؟ آپس میں اختلاف, جھگڑے اور معمولی مسئلوں میں. یا اللہ, جس وقت تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر, وہ ہزاروں کا خون بہا رہا تھا. آپ کو پتا ہے تاتاریوں نے اس زمانے میں 1,04,00,000 مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا. اور مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, آپس میں اختلاف تھا. اس زمانے کا بہت بڑا علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, زبردست علامہ, انہوں نے کہا اے مسلمانوں ہمارے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے, ان کا مقابلہ کرو. تو جس وقت یہ بات کہی تو آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ بھائی کیسے آپ نے کہا کہ جہاد فرض ہے؟ ارے دشمن ہمارے سر پہ آ چکا ہے. لیکن آپس میں اختلاف کیا. اتنے میں تاتاری گھس گئے اور بغداد کو بالکل تتر بتر کر دیا, تہس نہس کر دیا, اینٹ سے اینٹ بچا دی. پوری بغداد کی حکومت جو پوری دنیا میں مشہور تھی, آپس میں اختلاف کی بنا پر بغداد کی حکومت چلی گئی. وہ بھی لڑائی آپس میں لڑ رہے تھے. جس وقت یہ تاتاری آئے تو بغداد کا جو حاکم تھا, بغداد کا جو بادشاہ تھا, اس نے کس کے خلاف ابھارا معلوم؟ اپنا ہی مسلمان جو حریف تھا خوارزم شاہ, اس کے خلاف ابھارا. تو تاتاریوں نے اس کو ختم کر دیا, اس کو برباد کر دیا. لیکن جب تاتاریوں نے دیکھا کہ یہ دشمن تو ختم ہو چکا ہے, اب بغداد پر حملہ کرو, تو بغداد کے اوپر حملہ کیا ہلاکو خان نے, بس آپس کے اختلاف کی بنا پر. یہ ہے ہماری داستان. مسلمانوں, ہم مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بس آپس میں لڑنا, آپس میں اختلاف, آپس میں جھگڑے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, کسی کا اچھا نہ چاہنا, برا چاہنا, حسد, جھگڑے, لڑائی, بس یہی بات, بس یہی مسلمانوں میں تھی. اور اسی بنا پر ہماری مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں سے نکل گئی. یہاں ہندوستان میں کیا تھا؟ ایک ہندوستان کتنا بڑا, لیکن کتنے راجا تھے مسلمان آپس میں, اور آپس میں لڑ رہے تھے, ایک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. آخرکار انگریزوں نے فائدہ اٹھا لیا, ایک دوسرے سے لڑا کے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے حکومت پورے ہندوستان میں قائم کر لی. 90 سال تک مسلسل حکومت کی. ایسے تو اس سے پہلے سے حکومت تھی, لیکن صحیح معنوں میں پورے ہندوستان میں حکومت 1857 کے بعد سے انہوں نے کی 1947 تک, یعنی 90 سال تک. اور یہ فائدہ کیسے اٹھایا؟ ہمارے اختلاف کی بنا پر, آپس کی عداوتوں کی بنا پر, آپس کی دشمنیوں کی بنا پر. آپس میں پھوٹ تھا, آپس میں دشمنیاں تھی, عداوت تھی, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے مسلمان. بس یہی وجہ تھی. آج مسلمانوں نے پوری بڑی بڑی حکومتیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مت کرو. جس وقت مسلمان کم تعداد میں تھے, تھوڑی تعداد, لیکن آپس میں متفق تھے, کیسر و کسرا کو خاک میں ملا دیا, ان کے خزانوں کو
اپنے قبضے میں لے لیا. وہاں کے حکومتوں پر انہوں نے، مسلمانوں نے حکومتیں کی. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کیسر و کسریٰ کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے، لیکن تھوڑے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی. وہ قوت کیا تھی؟ اصل میں وہ ایمانی قوت تھی، وہ یقین والی قوت تھی. انہوں نے کلام مجید کو مضبوطی سے تھاما تھا اپنی زندگی میں، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور اسی طرح اس کی تلاوت بھی پابندی سے ہوتی تھی، اور اپنے بچوں کو وہ تلاوت کراتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، عقائد سکھاتے تھے. یہی دو باتیں ان کی زندگی میں تھی. بڑی تفصیل ہے مسلمانوں، یہ تو تاریخ کی بات ہے. اگر آپ اندر گہرائی میں جاویں تو آپ کو پتا چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا بھولیں کی، کیا کیا غلطیاں کی، کہ جس کی بنا پر یہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. تو سب کا خلاصہ صرف دو ہی چیزیں آتی ہیں: قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں اختلاف. اسی بنا پر ایک بات یاد آئی جو میں آپ کو 2 جمعہ پہلے کہنے والا تھا، اچھا وہ ابھی یاد آ گئی مجھے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم حضرت شیخ الہند محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے عجیب واقعات ہیں. ایک بات یاد رکھنا ان کے بارے میں، ہندوستان کی آزادی میں ان کا جتنا حصہ ہے اتنا حصہ کسی کا نہیں ہے. 40 سال تک انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی اور سب کو ساتھ میں لیا. سارے مسلمان ان کے بنا پر انگریزوں کے مخالف تھے، اور اکیلے مسلمان لڑ رہے تھے 100 سال تک مسلسل. کب سے معلوم؟ 1757 سے لے کر 1857 تک اکیلے مسلمانوں نے مقابلہ کیا انگریزوں کے ساتھ. اکیلے نے مقابلہ کیا. لیکن دیکھا مسلمانوں نے کہ اکیلے مسلمانوں سے کام نہیں بن پڑتا. کیوں؟ مسلمان تھوڑے ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں. غیر مسلموں کو ساتھ میں لینا پڑے گا. تو غیر مسلموں کو کس نے ابھارا؟ آپ کو پتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے غیر مسلموں میں سے کس کو لیا اپنے ساتھ؟ یہی گاندھی جی کو ہم یاد کرتے ہیں. گاندھی جی کو ساتھ میں کیا، اور جمعیت کے پیسوں سے، آج جو جمعیت علماء ہند ہے نا، ان کے پیسوں سے پورے ہندوستان میں گھمایا اور یوں کہلوایا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء ساتھ تھے، مولانا عبد الباری فرنگی محلے، مولانا عبد الماجد، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، سید حفظ الرحمن سیہاروی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء تھے ساتھ میں. اور گاندھی جی کا تعارف کرایا پورے ہندوستان میں اپنے پیسوں سے، اور ہندوؤں کو ابھارا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا لیڈر ہے، ہم دونوں مل کر لڑیں گے انگریزوں کے مقابلے میں، تب جا کے یہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوگا. تو یہ کس نے چرور چلائی؟ یہ تحریک کس نے چلائی تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے. تب جا کے یہ ہندوستان آزاد ہوا. تو ہندوستان کی آزادی کا صحرا صحیح معنوں میں کس کے سر پہ آتا ہے معلوم؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کی آزادی کے مقابلے کے خاطر، انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے خاطر مالٹا کی جیل میں ان کو جانا پڑا 3 سال 2 مہینے تک. اور کیا سزائیں ہوئی؟ بڑی تفصیل ہے مسلمانوں، اس کے لیے تو وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے. ایک مختصر بات ان کی میں کہہ دوں. جب مالٹے کی جیل سے واپس آئے، چھوٹ کے آئے، تو انہوں نے ایک بات کہی. ہندوستان میں جب ممبئی اترے نے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، مسلمان اور غیر مسلم. کیوں؟ بڑے امیر تھے، گویا سردار تھے، اور ان کو ہندوستان کی بنا پر، لڑنے کی بنا پر انگریزوں کے ساتھ مالٹا کی جیل میں 3 سال ان کو گزارنے پڑے، بڑی تکلیف کے ساتھ. عجیب و غریب تکلیف دیتا تھا انگریز. تو جب واپس آئے، بوڑھے ہو چکے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، تو دیوبند آئے. دیوبند آنے کے بعد بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. اس زمانے کے چوٹی کے علماء، مشائخ جن کو فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے ایک بات بیان فرمائی. وہ بات اصل ہے مسلمانوں. آج ہم اپنے دل سے اس کو اتار لیں، دل سے اس کو باندھ لیں، انشاءاللہ العزیز کبھی مسلمان ناکام نہیں ہوگا. اپنے ایمان کی تو کم سے کم حفاظت ضرور ہوگی. کیا فرمایا؟ یہ لوگوں، میں مالٹا کی جیل میں اتنے سال رہا، وہاں میں نے 2 سبق سیکھے. تمام علماء حیرت میں پڑ گئے. اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا شیخ، پوری زندگی ان کی اسی میں گزری، تعلیم و تعلم کے اندر، اور اسی طرح ارشاد کے اندر. معلوم نہیں کون سے 2 نئے سبق وہ سیکھ کے آئے ہوں گے. تو تمام نے اپنے کان کھڑے کر لیے، متوجہ ہو گئے. تمام حیرت میں تھے کہ حضرت
शेखुल अपनी आखिरी जिंदगी में कौन सा इन्होंने तजुर्बा किया होगा, कौन से 2 सबक इन्होंने सीखे होंगे, तो फौरन तमाम मुतवज्जे हो गए। फरमाया मैंने गौर किया, इतनी मुद्दत तक माल्टा की जेल में बड़े बड़े हुकूमत के उमरा और वुज़रा उस माल्टा की जेल में थे हजरत के साथ, और तमाम वुज़रा तुर्किस्तान के हो चाहे अरबस्तान के हो, अंदलुस के कहीं के भी हो, सब माल्टा की जेल में थे। सब ने यूं कहा कि शेख आप ही कुछ कर सकते हो अंग्रेज के मुकाबले में, आज आप ही मतलब आप अंग्रेज के मुकाबले से मुसलमानों को छुड़ा सकते हैं, ये सब ने कहा। तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए इसके लिए, तो फरमाया मैंने 2 सबक सीखे हैं माल्टा की जेल में। वो कौन से 2 सबक? फरमाया आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो जलील है, रुस्वा है, जो इनकी इज्जत थी वो क्यों चली गई, अजमत रफ्ता क्यों खत्म हो चुकी, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह 2 है। एक तो मुसलमानों का कुरान को छोड़ना और आपस में इख्तिलाफ, ये 2 वजह, ये 2 सबक मैंने सीखे। और यूं फरमाया मैं वहां से यहां आया हूं, मैंने अज़्म कर लिया है जब तक अल्लाह मेरी जिंदगी बाकी रहेगी वहां तक मैंने अज़्म किया है कि कुरान की तालीम के मुतालिक मैं फिक्र करूं। तो कुरान की लफ्जी तालीम के लिए बस्ती बस्ती में मकातिब को मैं कायम करूं और मुसलमान के बच्चों को कुरान की तालीम से आगाह करूं, इनको अकाइद से इनको मालामाल करूं और इनको पता चले कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, कलाम मजीद की तालीम क्या है। कोई बच्चा कुरान की तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। कोई भी पूरी हिंदुस्तान मुल्क के अंदर कोई मुसलमान का बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुरान की तालीम से महरूम हो। इसीलिए यही बात चली थी, मैंने शुरू में कहा था कि अगरचे स्कूलों की तालीम बड़ी खतरनाक है मुसलमानों, वाकईतन मैंने कहा था जो बच्चा स्कूल जाता है शाम को जब घर वापस आता है अपना इस्लाम लेके आता है, इस्लाम से वो बिल्कुल बरगश्ता हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका इस्लाम, फिर से कलमा पढ़ा। इतनी खतरनाक तालीम है। अगर हमारे बच्चों के ईमान को बचाना है तो वाकईतन कुरान की तालीम दो। यूं फरमाया कि लफ्जी तालीम से आगाह करो बच्चों को, ये मैंने इरादा किया है। बस्ती बस्ती में मकातिब को कायम करूंगा, मकातिब की तालीम को मजबूत बनाओ। इस मकातिब की तालीम में अकाइद सिखाए जाते हैं, बुनियादी मसाइल सिखाए जाते हैं। वाकईतन हमारा बच्चा 7 क्लास तक अगर मकतब की तालीम मजबूती से हासिल कर ले उसका ईमान बच जाएगा। इसलिए मैं आपको मुसलमानों को मैं कहता हूं हम अपने बच्चों को मकतब की तालीम के लिए खूब फिक्र करें, अच्छी तरह इनको तालीम दिलाएं और खुद भी उनकी मतलब सुने किताबें, उनका कुरान और इनकी तिलावत कैसी है, और अपने जो उनके उस्ताद हैं इनसे भी मिले कि हमारे बच्चों पर ध्यान रखना और इसी तरह पूछते रहना हमारे बच्चों के अकाइद क्या है, स्कूलों में क्या सिखाया जाता है। ये बहुत जरूरी है मुसलमानों इस जमाने में। एक तो ये बात बयान फरमाई, दूसरी बात फरमाई कि बड़े जो हैं ये तो मकातिब छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कि जगह जगह दरसे कुरान की मजलिस कायम की जाए और कुरान के मानी से बड़ों को रोशनास किया जाए कि जिसके बिना पर इनको पता चले कि कुरान की तालीम क्या है और कुरान की तालीम पर अमल करने के लिए इनको आमदा किया जाए। ये 2 अज़्म लेकर मैं आया हूं। वाकईतन हम मुसलमान इन 2 चीजों पर अमल करें हमारा ईमान बच जाएगा और इसी तरह हमारे बच्चों का ईमान बच जाएगा। और दूसरी चीज क्या फरमाई मालूम, आपस के इख्तिलाफ को मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई पूरी दुनिया दे देवे, हुकूमत दे देवे, लेकिन यूं कहेंगे फलाने के साथ दुश्मनी रखो, इख्तिलाफ पैदा करो, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए मैंने अज़्म किया है माल्टा से कि मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ किसी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाए। इन 2 चीजों पर हमारा अमल हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज। ये जो हमारी जिल्लत है, हमारी इज्जत जो चली गई है, हमारी अजमत जो चली गई है वो वापस आएगी, हमारी जिल्लत इज्जत में बदल जाएगी, हमारा ईमान बच जाएगा, हमारी नस्लों का ईमान बच जाएगा। इन 2 चीजों पर अगर अमल हो जाए, क्या अगर वक्त हो गया, बात तो मैं पूरी नहीं कर सकता, 3 जुम्मा से ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं लेकिन पूरी होती ही नहीं। लेकिन जो भी अल्लाह ने कहने की तौफीक दी अल्लाह इसको कबूल फरमावे और हम सबको दिल पे लेने की तौफीक अता फरमावे और हमारे ईमान की, हमारे नस्लों की ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।